بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وافضل المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حاضرین، ابھی آپ لوگ حج سے متعلق فضائل، ارکان، واجبات اور عمرہ و حج سے متعلق کچھ غلطیوں کا تذکرہ سن رہے تھے۔ اب انشاءاللہ حج کا مکمل عملی طریقہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ محترم حاضرین، ہندوستان سے عام طور پر جو حجاج حج کے لیے جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع کا مطلب یہ کہ وہ یہاں سے گئے، عمرہ مکمل کر لیا، پھر احرام کھول کے وہ نارمل حالات میں آ گئے، پھر اس کے بعد جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں پھر حج کا احرام باندھتے ہیں۔ تو گویا پہلے عمرے سے فارغ ہو جائیں گے، اس کے بعد حج کے ایام میں حج کا احرام باندھ کر حج کا طریقہ اور حج کریں گے۔ تو بغیر میں کسی تمہید کے میں سب سے پہلے آپ کے سامنے عمرے کا طریقہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ عمرے میں کل 3 ارکان ہیں۔ ایک احرام باندھنا ہے، اور دوسرا کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، اور تیسرا صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ یہ 3 اہم کام ہیں، اور جیسا کہ واضح ہے کہ اگر رکن ادا نہ ہو تو عمرہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ عمرے کے واجبات یہ بھی ایسے ہیں کہ اگر یہ چھوٹ جائے اور دم دے دیا جائے تو ادا ہو جائے گا۔ تو اس میں سب سے پہلے میقات سے احرام باندھنا۔ میقات سے احرام باندھنے کا مطلب جو باؤنڈری شریعت نے رکھی ہے وہاں سے کوئی آدمی جو حج اور عمرے کا ارادہ رکھتا ہو بغیر احرام کے نہیں جا سکتا ہے۔ اور دوسرا ہے سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا۔ یہ 2 اس کے واجبات ہیں۔ اب یہ دیکھیے، عمرہ کے یا حج کے جو مواقیت ہیں، میقات ہیں، وہ کل 5 ہیں۔ یہ مدینے والوں کے لیے میقات ہے جس کو ذوالحلیفہ کہتے ہیں۔ تو مدینے سے تقریباً 5-6 کلومیٹر پر یہ میقات آتی ہے۔ تو مدینہ یا مدینے سے جو لوگ بھی اس جانب سے آتے ہیں ان کو یہاں کم از کم آ کر ان کو یہاں نیت کرنی ہوتی ہے۔ اور جہاں تک احرام باندھنے ہیں وہ اپنے ہی کمرے میں مدینے کی ہوٹل میں جہاں وہ رہتے ہیں وہ غسل کر کے احرام کے کپڑے پہن لیں گے، لیکن نیت جو ہے یہاں آ کر کرنا مسنون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج کے لیے جب نکلے تھے تو مدینے سے آپ نکل گئے تھے، آپ میقات پہنچ کر، یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احرام باندھا تھا، تو آپ نے وہاں نماز پڑھی، ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ اونٹنی پر بیٹھے، اور جو اونٹنی جب کھڑی ہوئی تو اس وقت آپ نے عمرے کی نیت کی تھی۔ تو یہ مدینہ والوں کے لیے میقات ہے ذوالحلیفہ۔ اور دوسرا ہے شام، مصر اور سارے مغربی ممالک سے آنے والوں کے لیے میقات ہے جحفہ۔ اور نجد اور ریاض سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ آنے والے تمام خلیجی ممالک والوں کے لیے قن المنازل ہے۔ یمن اور ہندو پاک سے آنے والوں کے لیے میقات ہے یلملم۔ یعنی ہم لوگ جو جاتے ہیں یہاں سے سیدھا ہماری فلائٹ جدہ پہنچتی ہے، تو جدہ سے پہلے یہ میقات ہے، جدہ سے پہلے یہ میقات ہے۔ تو اس لیے یہی کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ یہاں سے جب نکلتے ہیں تو اپنے ہی گھر میں احرام کے کپڑے باندھ لیتے ہیں، پہن لیتے ہیں۔ مردوں کے لیے 2 چادریں ہیں، اور عورتیں جو بھی کپڑا وہ پہننا چاہیں پہن لیں، البتہ یہ کہ ان کو گلاوزز نہیں پہننی ہے، اور چہرے میں نوز پیس نہیں پہننا ہے، چہرے میں کوئی پٹی نہیں باندھنا ہے۔ اور احرام 2 باتوں پر مشتمل ہے، ایک احرام کے کپڑے پہننا اور دوسرا احرام کی نیت کرنا۔ تو جب تک نیت نہیں کریں گے آپ پر وہ پابندی نہیں شروع ہوگی جو احرام کی حالت میں ہے۔ تو لہذا ہماری فلائٹ چونکہ میقات پار ہو کر جدہ پہنچتی ہے، تو اس لیے ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ سے آنے والوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں تو احرام کے کپڑے پہن لیں گے غسل کر کے،
پھر فلائٹ میں بیٹھیں گے تو ان کو وہاں لبیک اللہم لبیک نہیں کہنا چاہیے۔ لوگ جوش میں ایئرپورٹ میں لبیک کہنا شروع کر دیتے ہیں، یا ان کو سینڈ آف کرنے میں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہم کو احرام کیونکہ ابھی نیت نہیں کرنی ہے، ہم تو گھر میں احرام باندھ لیے یا ایئرپورٹ میں بھی احرام باندھ لیے، پھر فلائٹ میں بیٹھ گئے ہیں۔ اس کے بعد جب ہماری فلائٹ جدہ میں اترنے سے 1 گھنٹہ پہلے تقریباً یا آدھ پاؤ گھنٹہ پہلے جو ہے وہاں ایئر ہوسٹس بتاتے ہیں کہ ابھی ہم میقات کے اوپر سے گزرنے والے ہیں، تب ایک حاجی ایک معتمر کو چاہیے کہ وہاں وہ نیت کرے۔ اور نیت کیسے کرے؟ لبیک اللہم عمرتن۔ ویسے تو حج کی نیت ہے ہی، تو ہم چونکہ حج تمتع کرتے ہیں تو پہلے عمرہ کرتے ہیں، تو ہم کو لبیک اللہم عمرتن کہہ کر نیت کرنی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو خدشہ رہتا ہے کہ کہیں ہم سوئے رہ جائیں گے، اس وقت پتہ نہیں چلے گا، تو ایسا اگر ان کو شبہ ہو یا ان کو ڈر ہو تو ان کو جیسے ہی بیٹھیں ان کو نیت کر لینی چاہیے، کیونکہ بغیر نیت کے وہ جدہ میں اتر نہیں سکتے، ان پر دم واجب ہو جائے گا۔ تو اس لیے دھیان سے رکھتے ہوئے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کو نیت کر لینی چاہیے۔ تو یہی ہے وہ میقات یلملم۔ اور ایک ہے عراق والوں کے لیے میقات ذات عرق ہے۔ تو وضاحت، جو لوگ ان مذکورہ حدود کے اندر رہتے ہیں، تو یہ لوگ وہ جو ان کے باہر رہتے ہیں، جیسے ہم لوگ سب باہر ہیں، اب لوگ جو حدود کے اندر رہتے ہیں جیسے جدہ والے ہیں تو اپنے ہی گھر سے احرام باندھ کر وہ مکہ کے لیے نکل جائیں گے۔ سب سے پہلے احرام گھر ہی پر یا میقات پہنچ کر احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے، جیسا کہ ابھی بتایا گیا۔ اور یہ غسل ان عورتوں کے لیے بھی مستحب ہے جو حالت عذر اور یا حیض و نفاس کی حالت میں ہوں۔ احرام باندھ کر اس کی نیت کرنے سے پہلے مردوں کا جسم پر خوشبو لگانا مسنون ہے، اور خوشبودار تیل لگانا بھی جائز ہے، یہ صرف جسم میں ہے۔ اس کے بعد گر سے اس کا اثر نیت کرنے کے بعد اس کے کپڑوں میں لگے یا دوسرے حصوں میں پہنچے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن جب ہم لگائیں گے تو صرف نیت کرنے سے پہلے ہم کو لگانا جائز ہے۔ مرد حضرات ازار، تہبند اور چادر میں احرام باندھنے کی، جیسا کہ بتایا گیا ہے۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سیدھا کندھا ہمیشہ کھلا رہنا ہی احرام ہے، ایسا نہیں ہے، دونوں کندھے بند ہونے چاہیے۔ عورتیں کسی بھی لباس میں احرام باندھ سکتی ہیں، البتہ چہرہ اور ہاتھ کھلا رکھیں، یعنی نوز پیس اور دستانے گلوزز نہ پہنیں۔ لیکن کیا ان کا چہرہ ہمیشہ کھلا رہے گا؟ ایسی بات نہیں، جب غیر مردوں کا گزر ہو یا ان کا وجود ہو۔ اب غیر مردوں کا گزر ہو تو آپ ایئرپورٹ میں ہیں، پھر ایئرپورٹ سے اس میں باہر نکلیں گے، روم پہنچنے تک تو غیر مرد رہتے ہی ہیں، تو ایسی صورت میں عورتوں کو چاہیے کہ سر کی اوڑھنی سے چہرہ ڈھانک لیں، یعنی چہرے میں کوئی نوز پیس نہ پہنے، سر کی اوڑھنی سے چہرہ ڈھانک لیں۔ اور وہ جو کپڑا یا اوڑھنی رہتی ہے وہ اگر چہرے میں لگے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور بعض لوگ اس کے لیے ایک ہیٹ پہن لیتے ہیں کہ وہ کپڑا چہرے پر نہ لگے، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ احرام کی کوئی خاص نماز نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر ظہر کی نماز کے بعد احرام باندھا تھا، تو لبیک اللہم عمرتن کہہ کر نیت کر لیں گے اور وہیں سے تلبیہ بلند کرنا شروع کر دیں گے، تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اور تلبیہ کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، دوسرے اذکار بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ وہ عورتیں جو حالت عذر میں وغیرہ میں ہوں وہ بھی میقات پہنچ کر احرام کی نیت کر لیں، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر جب وہ پاک ہو جائیں تو عمرہ مکمل کر لیں۔ اب یہ مسئلہ لوگ عام طور پر سمجھتے نہیں ہیں کہ جن عورتوں کو عذر ہو ان کو بھی میقات پہنچ کر نیت کرنی ہے، اور یہ اللہ کے وسلم کے ساتھ جو جابر رضی اللہ عنہ نے جو روایت بیان کی ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ ذوالحلیفہ پہنچے تھے تو وہاں اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کو ولادت ہوئی، محمد بن ابوبکر پیدا ہوئے، تو انہوں نے اللہ کے وسلم سے پوچھ بھیجا کہ کیا کرنا چاہیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اغتسلی واستثفری بثوب ثم احرمی، کہ تم کو غسل کر لینا چاہیے اور احتیاط کر لینی چاہیے اور احرام باندھ دینا چاہیے، تو لہذا ان عورتوں کو بھی وہیں نیت کر لینی ہے۔ اس کے بعد وہ مکہ پہنچ کر انتظار کریں، جیسے وہ پاک ہو جائیں ان کو طواف کر لینا چاہیے، صحیح کر کے احرام کھول دینا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ پہنچ کر پھر ان کو تجدید نیت کے لیے میقات جانا ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے، بس ان کو وہاں انتظار کرنا چاہیے پاکی کا۔
یہاں ایک اہم مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو بیماری وغیرہ کا خوف ہو تو وہ احرام باندھتے وقت یہ نیت کر لے، اللہم محلی حیث حبستنی، اللہم محلی حیث حبستنی، اے اللہ جہاں تو نے مجھے روک دیا میں وہی احرام کھول دوں گا۔ تو درمیان میں مجبوری کی صورت میں احرام کھولنے پر کوئی فدیہ یا دم نہیں ہوگا۔ اب جیسے ہوتا ہے کہ کوئی پیشنٹ بیمار ہوتے ہیں کہ ان کو مکہ پہنچ کر احرام عمرہ کر پائیں گے نہیں پائیں گے خوف رہتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے کہ اگر وہ بیمار ہو کر جدہ کے کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی ہو گئے تو وہیں وہ احرام کھول دے سکتے ہیں، ان پر کوئی فدیہ کوئی دم نہیں ہوگا۔ اگر وہ باقاعدہ نیت کر کے چلے جائیں تو بغیر دم کے وہ احرام کھول نہیں سکتے، کیونکہ عمرہ اور حج ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان شروع کرنے کے بعد اس کو ختم کرنا بھی ضروری ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ تو لہذا جن لوگوں کو ایسا خدشہ ہو تو ان کو یہ کلمات کہنے چاہیے اس وقت جب وہ عمرے کی نیت کرتے ہیں، اللہم محلی حیث حبستنی۔ جہاں تک جائز اور ناجائز امور ہے اس تعلق سے جو ہے گفتگو ہو چکی ہے، تو میں اس کو نیگلیکٹ کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے، یہ تو پہلا احرام کے مسائل ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرا اہم کام کون سا ہے ہمارا؟ طواف ہے۔ تو آپ جب مکہ پہنچ جائیں گے تو مکے میں ہوٹل پہنچ کر وہاں آپ ناشتے وستے سے کھانے سے فارغ ہو کر آپ اگر چاہیں کہ ہم احرام چینج کر لیں گے تو کر سکتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے سفر میں آپ کے احرام گندے ہو گئے ہوں یا آپ فریش ہونا چاہتے ہیں تو وہاں جا کر نہا سکتے ہیں، لیکن صابن ایسا استعمال کریں جس میں خوشبو نہ ہو، یا شیمپو ایسا استعمال کریں جس میں خوشبو نہ ہو۔ تو طواف کرنے سے پہلے سب سے پہلے ایک عمرہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ باوضو ہو کر حرم مکی میں داخل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف شروع کیا تو طواف شروع کرنے سے پہلے صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے وضو کیا تھا، وضو کر کے آپ اپنے کمرے ہی سے نکلیں یا حرم کے قریب جو وضو خانے وہاں وضو کر لیں۔ اس کے بعد کعبۃ اللہ کے قریب پہنچ کر تلبیہ پڑھنا بند کر دیں، یعنی اب تک تو آپ کو لبیک اللہم لبیک کہتے ہی رہنا چاہیے۔ آپ جدہ پہنچے، وہاں آپ کو ایئرپورٹ میں رہیں گے، پھر مکہ راستے میں مکہ پہنچ کر بھی آپ کو اب جیسے ہی کعبۃ اللہ پر نظر پڑے گی آپ کو لبیک اللہم لبیک یہاں بند کر دینا چاہیے، کیونکہ آپ دوسرے کام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف شروع کرنے سے پہلے وضو کر لیا تھا، تو آپ باوضو ہو کر جائیں۔ لیکن کیا وضو طواف کے لیے شرط ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں اہل علم میں اختلاف ہے، تو اس لیے اس اختلاف سے بچنے کے لیے یہی راجح یہی ہے کہ آپ طواف وضو کر لیں، اور اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کر لینا بہتر اور افضل ہے۔ لیکن انتہائی مشکل ہو رہی ہو کہ وہ وضو کر ہی نہیں سکتے تو اسی حالت میں طواف مکمل کر لے، انشاءاللہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ مطاف سے باقاعدہ واش روم جانا ایک بہت بڑی مہم ہے، بہت لمبا وقت اس میں گزرتا ہے، تو لہٰذا صرف وضو کرنا ہو تو قریب ہی میں مطاف کے قریب ہی میں وضو خانے بنے ہوئے ہیں، وہاں آپ وضو کر لے سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف شروع کرنے سے پہلے وضو کر لیا تھا۔ اس کے بعد یہی مسئلہ میں نے ذکر کیا ہے کہ دوران طواف اگر وضو ٹوٹ جائے تو بہتر ہے کہ دوبارہ وضو کر لیں، اور جو چکر چھوٹے تھے وہ مکمل کر لیں، آدھے یا پاؤ چکر کا حساب نہ کریں۔ مطلب آپ نے 3 چکر کر لیے تھے، 3 میں سے کچھ آگے بھی بڑھ گئے تھے، وہاں وضو ٹوٹ گیا، تو آپ یہ سمجھیں کہ 3 ہی ہم نے کیا ہے، پھر بقیہ آپ وضو کرنے کے بعد 4 مکمل کر لیں۔ ہاں اگر وضو کرنے کے بعد بلا وجہ بہت زیادہ تاخیر ہو جائے تو شروع سے طواف کر لیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے گئے وضو کرنے کے لیے، وہاں کوئی صاحب مل گئے، چلو بھئی چائے پی لیں گے، چائے پیتے پیتے جو ہے گھنٹہ 2 گھنٹہ ہو گیا، تو آپ جب وضو کر کے آئیں گے تو آپ کو پھر دوبارہ شروع سے ہی طواف کرنا ہوگا، یعنی یہ جو 7 چکر ہوتے ہیں شروع سے ہی کرنا ہوگا۔ کعبۃ اللہ کو پہلی نظر دیکھتے ہی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا چاہیں تو اٹھا لیں، کیونکہ یہ عمل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے، اور جو دعا چاہے کر لے۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ثابت جو دعا ہے وہ اگر پڑھتے ہیں تو بہتر ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام، کہ کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہی یہ پڑھنا مسنون ہے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ استباء کر لے، یعنی سیدھا کندھا کھلا رکھ لے، یعنی دائیں بغل سے نکال کر اوپر ڈال لیں اور سیدھا کندھا کھلا رکھیں۔
یہ تصاویر اسی لیے ہیں کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ پھر حجر اسود کے پاس آ کر اگر ممکن ہو تو اس کو ڈائریکٹ بوسہ دیں، اور یہ مشکل ہے کیونکہ بھیڑ زیادہ رہتی ہے، ورنہ ہاتھ لگا کر ہاتھ کو بوسہ دے دیں۔ ہاتھ اگر آپ کا وہاں تک پہنچ سکتا ہے تو ہاتھ لگا کر ہاتھ کو بوسہ دے دیں، یہ دوسری شکل ہوئی۔ اگر یہ بھی ناممکن ہو تو کوئی چھڑی یا لگا کر اس کے کونے کو بوسہ دے دیں، یا کوئی چھڑی یا کوئی پین رکھے ہو تو اس کو لگا کر اس کو بوسہ دے دیں، یہ تیسری صورت ہے۔ اور اگر یہ بھی ناممکن ہو تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اکیلے دائیں ہاتھ سے اشارہ کریں اور طواف شروع کر دیں، جیسا کہ بتایا گیا کہ صرف بسم اللہ اللہ اکبر ایک ہاتھ، دو ہاتھ نہیں اٹھا دینا چاہیے، کہ اس کے سمت میں برابر ہو کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ کو طواف شروع کرنی ہے۔ مد حضرات شروع کے 3 چکروں میں رمل یعنی قریب قریب رکھ کر ذرا تیز چلیں، یعنی آپ جس کو ہم جاگنگ کہتے ہیں، جو لوگ پارکوں میں صبح صبح کرتے ہیں، یعنی دوڑنا بھی نہیں ہے چلنا بھی نہیں ہے، یعنی دونوں کے بٹوین، جس کو جاگنگ کہتے ہیں، تو ویسے قدم قریب قریب رکھ کر مردوں کو شروع کے 3 چکروں میں چلنا چاہیے۔ اور بھیڑ کے حساب سے اگر بھیڑ زیادہ ہوتی ہے تو وہ بھی مشکل ہے، اور بقیہ 4 چکروں میں معمول کی چال چلیں۔ اب دیکھیے کعبۃ اللہ کا یہ تو حجر اسود کا نظر آ رہا ہے، تو وہاں سے شروع ہو کر لیفٹ سائڈ، آپ کے لیفٹ سائڈ میں کعبۃ اللہ ہوگا، آپ وہاں سے نکلیں گے، پھر اس کے بعد وہ دوسرا کونا ملے گا، پھر اس کے بعد اور ایک کونا ملے گا، پھر وہاں سے آئیں گے تو رکن یمانی ملے گا جو یہاں نظر آ رہا ہے۔ تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آپ کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھنا چاہیے۔ اب رکن یمانی کے پاس آ کر وہاں اس کو اگر چھونا ممکن ہو تو چھوئیں، وہاں بوسہ دینا یا وہاں ہاتھ سے اشارہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ 7 چکروں میں جب کبھی حجر اسود کے قریب ہوتے ہیں تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر آگے بڑھیں، یعنی پہلی مرتبہ شروع کریں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے، اس کے بعد دوسرا چکر شروع ہوگا اللہ اکبر کہیں، پھر تیسرا ہوگا اللہ اکبر کہیں، یہ کہتے رہیں گے۔ 7واں چکر حجر اسود پر مکمل ہونے کے بعد مرد حضرات دایاں کندھا ڈھانپ لیں۔ اب دیکھیے پہلے کھلا تھا پھر انہوں نے بند کر لیا، اور سبھی لوگ یعنی مرد حضرات سبھی لوگ مقام ابراہیم کے قریب آئیں، اور واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے اور آپ نے اس آیت کو پڑھا اور پڑھتے ہوئے آئے اور طواف کی 2 رکعتیں ادا کریں۔ ویسے جو مقام ابراہیم ہے وہیں قریب کھڑے ہونا تو مشکل ہے، بالکل پیچھے چلے جائیں، جتنا ہو سکے وہاں پیچھے چلے جائیں تاکہ لوگوں کو گزرنے میں تکلیف نہ ہو اور کسی کو پریشانی نہ ہو۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، پوری صورتیں پڑھیں گے، اور بعض روایتوں میں اس کا عکس بھی ہے۔ یہی مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم اصل میں ایک پتھر ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات ہیں، وہ بالکل قریب ہی تھا، وہ اسی کے ذریعے کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی ہے، اس کو رکھ کر ایک گلاس کی شکل میں رکھا گیا ہے، وہ کوئی تبرک کی چیز نہیں ہے، لوگ اس کو چھوتے ہیں، اس کو بوسہ دیتے ہیں، یہ سب چیزیں غلط ہیں، جیسا کہ شیخ ہاشم حفظہ اللہ نے بتایا تھا۔ طواف اور طواف کی 2 رکعتیں دن یا رات 24 گھنٹے کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں، یعنی یہ تو آپ طواف عمرے کا طواف ہوا، اگر آپ کو نارمل دن آپ مکمل طواف عمرہ مکمل کر لیا، آپ کو طواف کرنا ہو تو رات اور دن کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، اور اگر گرمی کا موقع منظر ہو تو راتوں میں کریں تو اور اچھا لگتا ہے، رات کے 2 بجے 3 بجے کسی بھی وقت۔ طواف مکمل کرنے کے بعد پیٹ بھر کر زمزم پئیں، اور ہو سکے تو اپنے سر پر بھی تھوڑا زمزم ڈال لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی آپ نے طواف مکمل کیا اور 2 رکعتیں آپ نے پڑھیں، اس کے بعد آپ زمزم کے کنویں کے پاس گئے تھے۔ ویسے تو پہلے کنواں ہم کو نظر بھی آتا تھا، اب جو ہے پورا بند کر دیا گیا ہے، البتہ وہ کین رکھے ہوئے ہیں، وہاں جا کر آپ زمزم پئیں جتنا ہو سکے، اور کچھ زمزم اپنے سر پر بھی ڈال لیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تھا۔ حجر اسود اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے درمیانی حصے ملتزم کو چھونا، پھر اس سے چمٹنا، اس پر چہرہ، سینہ، ہاتھ اور بازو رکھنا مسنون ہے، یعنی حجر اسود اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے درمیان کا جو حصہ آپ دیکھیں گے، یہاں ہاتھ رکھنا، دعائیں کرنا، یہ مسنون ہے۔ یہ کب کریں گے؟ آپ جو 7 چکر لگائیں گے اسی میں سے کسی وقت آپ کھڑے ہو جائیں، یا اس کے بعد آپ کو کبھی بھی موقع ملے وہاں آ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل طواف کی 2 رکعتوں کے بعد کر لیں یا جب چاہے کر سکتے ہیں، یہاں اللہ سے جو مانگنا ہو مانگ لیں، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، جیسا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ عمرہ
مکمل کرنے کے بعد جب کبھی طواف کرنے کا موقع ملے، ویسے تو عام طور پر جو احرام کی حالت میں ہوتے ہیں مردوں میں انہی کو اندر انٹری دیتے ہیں مطاف کی جگہ، آج کل عورتیں تو ایسی ہی ان کو اجازت ہے، تو اوپر فرسٹ فلور ہے، سیکنڈ فلور ہے، لیکن حصہ بہت لمبا ہو جاتا ہے، لیکن موقع چونکہ طواف ایک ایسی بات ہے کہ وہاں کے علاوہ آپ کہیں نہیں کر سکتے ہیں، تو وقت نکال کر کم از کم ایک دن میں ایک بار یا 2 بار آپ کو لمبا طواف ہی کیوں نہ ہو آپ کو کر لینا چاہیے، اور وہ بھی صحت اور اس کے حساب عمر کے حساب سے جتنا زیادہ ہو چاہے کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیت اللہ کا طواف کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا عمل ہے سعی۔ سعی شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دینا یا اشارہ کر کے صفا کی پہاڑی پر رعایت پڑھتے ہوئے چڑھیں، یعنی سعی شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کے پاس آنا یا اس کو چھونا یہ بھی مسنون ہے اگر یہ ممکن ہو تو، ورنہ کوئی ضروری عمل نہیں ہے۔ تو سعی پر کی پہاڑی پر چڑھتے ہوئے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ یہ آیت پڑھیں، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابدؤ بما بدأ اللہ بھی پڑھا تھا کہ ہم سعی کی ابتدا اسی پہاڑی سے کرتے ہیں جس کا ذکر اللہ نے پہلے کیا ہے، یعنی ان الصفا والمروہ پہلے صفا کی پہاڑی سے ہم سعی شروع کرتے ہیں۔ صفا پر کھڑے ہو کر قبلہ رو ہو جائے اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے، یعنی صفا کی پہاڑی آپ کو نظر آ رہی، دیکھیے کچھ حصہ وہاں پہ ہے اس پہ جو ہے میٹل میلٹ کر کے وہاں بچھا دیا گیا ہے تاکہ نہ چبھے، آپ وہاں قریب تک بھی جا سکتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر آپ کو قبلے کی طرف منہ کر لینا چاہیے اور کھڑے ہو کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ آپ پڑھیں۔ اس کے بعد خوب دعائیں کریں، اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا سوال کریں، اس کے بعد پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ پڑھیں اور اس ذکر کو پڑھیں، اس کے بعد پھر دعائیں کریں، اس کے بعد پھر یہ جو ذکر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس کو پڑھیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ذکر 3 مرتبہ ہوا اور دعائیں 2 مرتبہ ہوئی، اور دعائیں 3 مرتبہ بھی اگر چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ مقامات ہیں جہاں دعا کی قبولیت ہوتی ہے، تو اس لیے ہم کو توسعی کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم گئے ہی اسی مقصد سے، کوئی دوسرا ہمارا انتظار تو نہیں کر رہا ہے، یا آپ کا کھانا ٹھنڈا ہو گیا ایسا تو نہیں ہے، تو لہٰذا کچھ بھی ہو ہم کو وقت نکال کر ایک لمبا وقت یہاں گزارنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف ان کا کام گھومنا ہی رہتا ہے، دعائیں کرتے ہی نہیں ہیں، تو لہٰذا ان موقعوں کو غنیمت جان کر دعا کرنا چاہیے۔ دوران سعی کوئی بھی دعا یا ذکر یا تلاوت کر سکتے ہیں، اور اگر صحابہ کرام سے ثابت یہ دعا بھی پڑھیں رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم، تو یہ بہتر ہے اگر یہ دعا یاد ہو تو پڑھیں، ورنہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یا جو بھی دعائیں یا تلاوتیں یا صورتیں یاد ہوں اس کو ہم پڑھیں۔ تو صفا سے شروع کر کے مروہ پر ہم کو ختم کرنا ہے، صفا سے مروہ جائیں گے تو 1 چکر، پھر مروہ سے صفا پر آئیں گے تو دوسرا چکر، تو آپ کا ہمارا اینڈ کہاں کو ہوگا؟ مروہ پر ہوگا۔ اگر جانے اور آنے کو 1 شمار کرتے ہیں تو اینڈ ہوگا صفا پر، تو یہ تو غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر صحیح مکمل کیا تھا۔ اگر صحیح کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کر لیں تو بہتر ہے۔ صحیح مکمل کرنے کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، طواف مکمل کرنے کے بعد جیسے 2 رکعت حجر مقام ابراہیم کے پاس پڑھتے ہیں، صحیح کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، لیکن وہاں کچھ لوگوں کو ہم نے بھی دیکھا کہ وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ طواف کی طرح سعی کے سارے چکر بھی ایک ہی ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر نماز کا وقت ہو جائے یا کوئی عذر پیش آ جائے یا تھکان ہو تو تھوڑی سی راحت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ طواف اور سعی یہ کل 7 چکروں کا نام ہے، آپ کو کنٹینیو یہ کام کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ 3 چکر کیے آرام سے سو گئے اور پھر ظہر کے بعد کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ ہاں تھوڑی تھکاوٹ ہو گئی، پیر میں درد ہے یا پانی پینا ہے یا نماز کا وقت ہو گیا ہے تو تھوڑا وقت آپ لے کر پھر آپ جہاں رکے تھے وہیں سے آپ کو کنٹینیو کر لینا چاہیے۔ طواف کی طرح سعی بھی بوقت ضرورت یا بحالت مجبوری سواری پر بھی ادا کی جا سکتی ہے، یعنی آپ یا ایسے ڈھکیلے کی جو گاڑیاں ہیں وہ لیں، یا نہیں تو وہاں پہ جو ہے آپ پے کر کے وہ الیکٹرانک گاڑیاں ہیں اس میں بھی آپ بیٹھ کے جو ہے طواف کر سکتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو بڑی عمر کے ہو یا جن کو چلنا مشکل ہو۔
اس کے بعد چوتھا عمل عمرے کا رہ جاتا ہے حلق یا تقصیر کے مسائل۔ عمرے کا آخری واجبی کام یہ ہے کہ مرد حضرات یا تو سر مکمل منڈوا لیں جو کہ افضل ہے، یا پورے سر سے بال کم کر لیں، اور عورتیں ہر چوٹی کے آخری حصے کے ایک پورے کے برابر بال کاٹ لیں۔ اب یہ سوال ہے کہ ہم چونکہ اس کے بعد ہم کو حج کرنا ہے تو سر کے بال مکمل نکالنا بہتر ہے یا سر کے بال کم کرنا بہتر ہے؟ اگر ہم کو اس کے بعد حج کے ایام آ رہے ہیں تو ہم کو بہتر ہے کہ سر کے بال کم کر لیں، مکمل نہ منڈوائیں۔ مکمل منڈوائیں گے کب؟ جب حج میں ہو۔ ہاں اگر آپ کو بہت پہلے آپ کو عمرے پہ لے کے چلے جا رہے ہیں، 1 مہینے کا وقت باقی ہے اور آپ کے سر پہ بال اگ جائیں گے تو ایسی صورت میں آپ منڈوا سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کو اللہ کے وسلم نے یہی کیا تھا، اکثر یہی کیے تھے کہ وہ بال کم کر لیے تھے۔ اس عمل کے بعد عمرہ الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے اور احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو چکی ہیں، تو یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے۔ کسی کو اس میں کوئی سوال ہے عمرے کے تعلق سے؟ بھائی صاحب کا ایک سوال ہے کہ عورتوں کو میں نے جو بتایا تھا کہ سر کی اوڑنی سے چہرہ ڈھانکے، وہ طواف کے دوران ہے یا طواف کے بعد بھی ہے؟ دیکھیے جب تک وہ احرام کی حالت میں رہے گی، یعنی فلائٹ میں نیت کرنے کے بعد، تب سے یہ پابندی شروع ہوتی ہے۔ پھر آپ وہاں جدہ میں اتریں گے، پھر وہاں سے مکہ جائیں گے تب بھی یہ پابندی ہے، پھر اس کے بعد آپ کو طواف کرنا ہے تب بھی یہ پابندی رہے گی، اس کے بعد سعی کرنا ہے تب بھی یہ رہے گی، اس کے بعد جب سر کے بال کم کر لیں گے تب یہ پابندی ختم ہوتی ہے۔ یعنی عمرہ کرنے تک یہ پابندی رہتی ہے کہ کوئی نوز پیس نہ پہنے، کوئی پٹی چہرے پر نہ باندھے، بلکہ سر کی اوڑنی سے چہرہ ڈھانک لے۔ یہ جب تک احرام رہے گا ان کو یہ پابندی باقی رہے گی۔ جی ایک سوال یہ ہے کہ اگر وہ چہرہ نہ ڈھانکے تو نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی عورتیں ایسی تھیں، اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ چہرہ کھول لیتے تھے، جب غیر مردوں کا گزر ہوتا تو ہم چہرہ ڈھانک لیتی تھی، تو یہ صحابیہ کا عمل ہے، تو چہرہ ڈھانکنا چاہیے۔ عورتوں کا چہرہ پردے میں ہونا چاہیے، تو لہٰذا ایسا نہیں کہ کھلا چہرہ وہ ہمیشہ پھرتی رہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو پابندی ہے صرف احرام کی حالت میں ہے، سارے اوقات میں نہیں ہے۔ ایک اہم سوال بھائی صاحب نے کیا ہے کہ نفلی طواف اگر لوگ کرنا چاہتے ہیں تو آج کل پابندی یہ ہے کہ مردوں کو بغیر احرام کے کپڑوں میں ان کو مطاف میں انٹری نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ فرسٹ فلور جائے، سیکنڈ فلور جاؤ۔ تو ان کا پوچھنا یہ کہ کیا ہم صرف عمرے کی نیت تو نہیں ہے، صرف ہم احرام باندھ لیں اور طواف کے لیے چلے جائیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دھوکہ ہے۔ یہ دھوکہ ہے کہ حکومت نے جو پابندی لگائی ہے وہ کسی مصلحت کی خاطر، کہ کہیں بھیڑ بھاڑ زیادہ نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ آپ کا ارادہ عمرے کا ہے ہی نہیں، آپ صرف احرام کے کپڑے پہن کے صرف طواف کے لیے تو احرام ہے ہی نہیں، آپ کو نارمل لباس میں پہن جانا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ دھوکہ ہے، اور عبادت میں دھوکہ یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں ایک حکمران بھی ہے اور لوگ اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں، اس کے تحت احکامات بھی چلتے ہیں، تو آپ اس حکمران کی مخالفت بھی کر رہے ہیں، تو لہذا جو ہے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک نفلی عبادت کے لیے ہاں فرسٹ فلور چلے جائیں، آپ کو دن میں 5 طواف کرنے ہیں تو 2 ہی طواف پہ اکتفا کر لیجیے، اور طواف جتنا لمبا ہوگا آپ کو ثواب بھی اسی حساب سے ملے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نیچے کریں گے تو 10 منٹ میں ہو جاتا، اوپر کریں گے تو 1 گھنٹہ لگتا ہے، لگنے دیجیے، کیا فرق پڑے گا؟ اگر نہیں کر سکتے ہیں تو مت کیجیے، لیکن یہ دھوکہ ہے جو بعض لوگ کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا اس کے بعد چلیے ہم اس کے بعد حج کا طریقہ وہ بھی ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ دن کے حساب سے ہم واضح کرتے چلے جائیں۔ دیکھیے جو لوگ
مکے حج کے لیے اگر ایک مہینہ پہلے نکل جاتے ہیں، جیسے حج کمیٹی والے جو ہے ایک مہینہ پہلے لے کر چلے گئے، تو پہلے تو وہ عمرہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ان کو پھر مدینہ لے جاتے ہیں، مدینہ وہاں ایک 8-10 دن کا قیام کر کے پھر ان کو مکہ لے کر آتے ہیں۔ تو مکہ جب آئیں گے تو ان کو احرام ہی کی حالت میں آنا ہوگا، اور گرچہ وہ جو نیت کریں گے وہ نفلی عمرے کی نیت کریں گے، لیکن چونکہ وہ میقات پار کر رہے ہیں، ایسی صورت میں ان کو ایک عمرے کی نیت کر کے ہی آنا ہوگا۔ تو وہی بات یہاں میں نے بتایا کہ اگر حج سے پہلے یا بعد میں مدینہ جانے کا اتفاق ہو تو وہاں سے مکہ مکرمہ واپس ہوتے ہوئے ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر ایک نفلی عمرہ کر لینا چاہیے۔ یہ ان لوگوں کے لیے سہولت ہوتی ہے جو بہت پہلے حج کے لیے نکل جاتے ہیں۔ البتہ جو حج کے قریب جاتے ہیں، جیسے 8 دن رہا 10 دن رہا، تو ان کو حج سے پہلے مدینہ نہیں لے جاتے، حج کے بعد مدینہ لے جاتے ہیں، پھر وہاں سے انڈیا واپس کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد حج کے فضائل وغیرہ یہاں مذکور ہیں، تو یہ تمام باتیں تو آپ سن چکے ہیں۔ حج کا مسنون طریقہ، حج شروع ہوتا ہے 8 ذی الحجہ سے، ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے۔ اس وقت تک آپ وہاں رہیں گے، کعبۃ اللہ کے قریب پوری نمازیں وہیں آ کر پڑھنے کی کوشش کریں، صحت کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ حج میں ایسی ہوتی ہے پریشانی کہ اگر انسان وہاں بیمار پڑ جائے تو حج ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے وہاں، اور چونکہ وہ زمین مقدس زمین ہے، اس کے تقدس کو باقی رکھتے ہوئے آپ کو وہاں رہنا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں صبح کے وقت اپنی قیام گاہ میں مسنون طریقے سے احرام باندھ لیں، یعنی حج کا شروع عمل ہوتا ہے احرام باندھ کر۔ تو آپ جس محلے میں رہتے ہیں، جس بلڈنگ میں رہتے ہیں، چاہے عزیزیہ میں ہوں یا آپ جو ہے حرم کے قریب ہی ہوں، تو کہیں بھی ہوں آپ غسل کر لیں۔ سب سے پہلے غسل کر کے جسم میں خوشبو لگا لیں، مردوں کے لیے جسم میں خوشبو لگانا مسنون ہے۔ اس کے بعد لبیک اللہم لبیک پڑھنے سے پہلے نیت کریں، لبیک اللہم لبیک حجتاً۔ آپ یہ نیت کر لیں گے تو آپ حج میں داخل ہو گئے۔ یہ کرنا کہاں ہے؟ آپ جہاں رہتے ہیں وہیں پہ۔ اور کس وقت کرنا ہے؟ 8 ذی الحجہ کی صبح کو۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ حج کمیٹی میں 7 تاریخ کو رات ہی کو لے کے چلے جاتے ہیں، چونکہ بولتے ہیں کہ ٹرافک بہت زیادہ رہتی ہے تو اس لیے رات ہی میں ہے۔ تو خیر آپ ان کے ساتھ ہی چلے جائیں، کیونکہ اگر آپ ان کا گروپ مس کر دیں گے تو مینا میں آپ کا ٹینٹ ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ انہی کے ساتھ ہو کر آپ رات ہی میں تیار ہو جائیں، غسل کر کے، اور نکلنے سے پہلے لبیک اللہم حجن یا لبیک حجن کہہ کر آپ حج کی نیت کر لیں۔ تو یہ دونوں کام، چاہے عورتیں عذر کی حالت میں کیوں نہ ہو، ان کو نیت کر لینی ہے۔ تو یہ پہلا عمل ہے، نیت سب سے اہم ہے۔ ارکان حج میں سے سب سے پہلا رکن نیت ہی ہے، تو نیت کے بغیر کوئی کام ہوتا ہی نہیں، انما الاعمال بالنیات۔ تو آپ کو نیت کر لینی ہوگی۔ تو مینا جانے سے پہلے آپ کو لبیک اللہم لبیک کہہ کر نیت کر لینی، اس کے بعد لبیک اللہم لبیک پڑھنا شروع کر دیں۔ مسنون یہ ہے کہ ظہر سے پہلے مینا پہنچ جائیں۔ اگر آپ 8 ذی الحجہ کو 10-11 بجے نکلتے ہیں اور گاڑی پہنچتے ہیں یا چل کر جاتے ہیں، تو کسی طرح ظہر سے پہلے پہنچ جائیں اور وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں فجر اور مغرب کے علاوہ قصر کر کے اپنے اپنے اوقات میں ادا کریں۔ یعنی آپ پہنچیں گے ظہر سے پہلے، ظہر میں 2 رکعت، پھر عصر میں 2 رکعت، مغرب میں 3 رکعت اور عشاء میں 2 رکعت پڑھ لیں، بس اتنا ہی۔ یہاں صرف قصر کریں گے، جمع بین الصلاتین نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا تھا۔ تو یہ 8 ذی الحجہ ہوا۔ 8 ذی الحجہ مینا جاتے ہوئے اور وہاں رہ کر بکثرت تلبیہ پڑھتے رہیں۔ یہ سلسلہ یعنی تلبیہ کب تک پڑھتے رہیں گے؟ آپ عمرے میں تو آپ انڈیا ہی جب نیت کیے تب سے تلبیہ پڑھتے رہے اور کعبۃ اللہ کو دیکھنے تک پڑھتے رہے۔ حج میں کب تک پڑھتے رہیں گے؟ 8 ذی الحجہ کو مکمل پڑھیں گے، 9 ذی الحجہ کو مکمل پڑھیں گے، 10 ذی الحجہ کو کنکری جب ماریں گے اس وقت سے پہلے تک لبیک اللہم لبیک پڑھتے رہیں گے۔ وہی مینا جاتے ہوئے اور وہاں رہ کر بکثرت تلبیہ پڑھتے رہیں، اور یہ سلسلہ 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کو کنکری مارنے تک جاری رکھیں۔ تلبیہ عمرہ اور حج کا شعار ہے۔
بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور تلبیہ کے ساتھ ساتھ تکبیر و تحلیل، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ بھی پڑھنا جائز ہے۔ بھیڑ بھاڑ یا ٹرافک کی وجہ سے اگر 7 ذی الحجہ کی شام ہی کو مینا جانے پر مجبور کر دیا جائے تو پریشان نہ ہو، ان کے ساتھ مینا چلے جائیں، حج ادا ہو جائے گا۔ البتہ 8 ذی الحجہ کو جانا یہی مسنون ہے، امام نووی رحمہ اللہ نے یہی ذکر کیا ہے کہ 8 سے پہلے جانا مسنون نہیں ہے، لیکن اگر مجبوری ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ ہو جائیں اور وہاں نکل جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں فجر کی 2 رکعت سنت اور وتر کی نماز کے علاوہ دیگر سنن رواتب نہیں پڑھا کرتے تھے، یعنی آپ جب مینا میں ظہر میں پڑھیں گے 2 رکعت تو سنتیں آگے پیچھے کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ وتر کی نماز آپ پڑھیں یا عام نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو سنن رواتب ہے جو دن میں ہم 12 رکعتیں پڑھتے ہیں اور جس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا، وہ سفر میں معاف ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد 9 ذی الحجہ، دوسرا جب آپ سو کر اٹھیں گے تو 9 ذی الحجہ ہوگا، اس دن مینا میں نماز فجر سے فارغ ہو کر سورج طلوع ہونے تک وہیں رہیں، یعنی فجر کی نماز پڑھ لیے، اس کے بعد ناشتے وشتے سے فارغ ہو کر سورج طلوع ہونے تک وہیں رہیں گے۔ 9 ذی الحجہ کو عرفات نکلنے سے پہلے اگر غسل کر کے احرام بدلنا چاہیں تو بدل لیں، کیونکہ اس دن حاجی کے لیے غسل کرنا مسنون ہے، یعنی مینا میں آپ جب رہیں گے فجر کی نماز کے بعد آپ غسل کر کے احرام بھی چینج کر لیجئے، ایک تو یہ کہ آپ فریش ہو جائیں گے، اور دوسرا ہے کہ آپ یہ مسنون ہے حاجیوں کے لیے۔ یہ 9 ذی الحجہ سورج طلوع ہونے کے بعد تقریباً 8-9 بجے پیدل یا سوار، آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں لوگ پیدل نکل جاتے ہیں وہاں سے عرفات کے لیے، اور گاڑیوں کا انتظام تو حج کمیٹی کی طرف سے الحمدللہ ہے، اور تصویر پڑھتے مینا سے عرفات روانہ ہو۔ آپ کو یہ بات معلوم کر لیں کہ مینا مزدلفہ عرفات میں جب بھی آپ گاڑی پہ بیٹھتے ہیں تو پانی کا استعمال کم کریں، لیکوڈ کی چیزیں استعمال کم کریں، کیونکہ اگر آپ کو واش روم کی حاجت ہو جائے تو گاڑی سے آپ کو اترنے ہی نہیں دیتے، کیونکہ گاڑی میں اتریں گے آپ تو گاڑی سامنے چلے جائے گی اور آپ اس کے پیچھے کہاں پریشان ہوں گے، اور وہاں ڈور کھولتے ہی نہیں وہ، تو اس لیے جو ہے لیکوڈ کا استعمال کم سے کم کریں تاکہ آپ کو واش روم کی ضرورت نہ ہو، چاہے مکہ سے مینا جاتے ہوئے، پھر مینا سے عرفات جاتے ہوئے، پھر عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے، پھر مزدلفہ سے مینا آتے ہوئے، ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں۔ تو آپ کو سورج طلوع ہونے کے بعد 8-9 بجے وہاں سے نکل جائیں گے، زوال کے بعد امام کے خطبے کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں ظہر کے وقت جمع اور قصر کر کے پڑھیں اور سنن و نوافل نہ پڑھیں، یعنی آپ جب وہاں پہنچ جائیں گے تو آپ کو ٹینٹ پہ لے جایا جائے گا، اگر آپ دیکھیں کہ وہاں سے مسجد نمیرہ قریب ہے تو آپ مسجد نمیرہ چلے جائیں، اور اگر بہت دور ہے اور دور بھی رہتا ہے عام طور پر وہ، اور جانے آنے میں بڑی پریشانیاں، اور لوگ اس کو پانی کی وجہ سے اپنا ٹینٹ بھول جاتے ہیں، کبھی بھی ایسا ہو کہ مس ہونے نہ دیں، ایک بار مس ہو گئے تو پھر ملنا اور ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور آپ کی عبادتیں متاثر ہو جاتی ہیں، تو اس لیے جو ہے سوچ سمجھ کر ایک آئیڈیا سے آپ کو تدبیر کے ساتھ کام کرنا ہے۔ تو وہاں ظہر کے وقت اذان ہوگی مسجد میں، تو ظہر کے وقت کی ظہر کی 2 رکعت پھر عصر کی 2 رکعت نماز پڑھ لیں، یا تو مسجد نمیرہ میں پڑھ لیں یا اپنے ہی جو ٹینٹ میں، اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، اذان تو ہو گئی ہے تو وہاں آپ ایک جماعت بنا کر ظہر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت پڑھ لیں۔ لیکن یہاں احناف کو آپ دیکھیں گے کہ ظہر کے وقت وہ نماز پڑھتے ہیں 4، اس کے بعد پھر عصر کی نماز پڑھتے ہیں عصر کے وقت، یہ مسنون نہیں ہے، تو آپ ایسا گروپ چھوڑ دیں، آپ اپنی ایک جماعت بنا کر وہاں نماز پڑھ لیں۔ آپ دیکھیں گے ایک ٹینٹ میں 10 جماعتیں ہوتی ہیں، یا ٹینٹ کے باہر نکلیں گے تو لوگ جماعتیں بناتے ہی رہتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ ہو کر ظہر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور کوئی سنن و نوافل نہیں ہے۔ ممکن ہو تو عرفات کی مسجد نمرہ جائے، جیسے یہاں مسجد دیکھیے، یا اپنے ہی ٹینٹ یا آس پاس کہیں بھی باجماعت ظہر و عصر پڑھ لیں۔ اگر ظہر اور عصر کی نمازیں قصر اور جمع تقدیم کے ساتھ باجماعت پڑھنے کا موقع نہ ملے تو تنہا ہی پڑھ لیں، یعنی کبھی جماعت ہی نہیں مل رہی ہے تو الگ سے پڑھ لیں، آپ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کھانے سے فارغ ہو جائیں، کھانا ہونا کا وقت رہتا ہے، سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں جبل رحمت کے دامن میں یا کہیں بھی کھڑے ہو کر قبلہ کی جانب رخ کر کے ہاتھ اٹھائے ہوئے ذکر و دعا میں مشغول رہیں۔ دیکھیے یہ جبل رحمت ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پہاڑ پر چڑھنا ہی مسنون ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دامن میں کھڑے ہوئے تھے،
اور کھڑے ہو کر آپ نے کہا کہ وقفت ہا ہنا وعرفۃ کلھا موقف، کہ میں یہاں کھڑا ہوا ہوں لیکن عرفہ میں جہاں بھی آپ کھڑے ہوں گے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ رہنا مطلب آپ وہاں رہیں یا بیٹھے رہیں یا کھڑے رہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، قبلے کی طرف رخ کر لیں اور دعا میں مشغول ہو جائیں۔ وہاں لوگ جو ہے ٹھنڈے بانٹتے ہیں، لوگ اس کو پانے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پاتے پاتے دہی کے ڈبے آئے اس کے سر پہ گر گیا، کپڑے گندے ہو گئے۔ تو اس لیے ان چکروں میں نہ رہیں، آپ عبادت کے لیے گئے ہیں تو عبادت میں وہاں رہیں۔ تو جبل رحمت پر چڑھنا کوئی مسنون نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عرفے کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ اتنی کثرت سے بندوں کو جہنم سے آزاد کرے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، یعنی بڑا اہم دن ہوتا ہے یہ۔ تو اس لیے آپ کے پاس کچھ سنیکس اور کچھ چیزیں، ڈرائی چیزیں آپ لے کر چلے جائیں، اب اسی پہ کھا کے آپ جو ہے رہ سکتے ہیں شام تک۔ عرفے کے دن کی بہترین دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو بھی پڑھیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے پاس دعاؤں کا مجموعہ ہو، آپ کے موبائل میں ہو، سافٹ کاپی ہو یا ہارڈ کاپی ہو، لے کر آپ پڑھتے رہیں۔ تو یہ سلسلہ کب تک رہے گا؟ حج عرفات میں ٹہرنے کا نام ہے، یعنی الحج عرفہ اللہ کے وسلم نے فرمایا، تو اس لیے اس دن کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ 10 ذی الحجہ کو طلوع فجر سے پہلے کسی بھی وقت میدان عرفات میں پہنچ جائے تو اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ یوم عرفہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ بھی نہیں رکھا تھا، یعنی اس دن جو ہے چونکہ ایک محنت کا کام ہوتا ہے، روزہ نہیں رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اونٹنی پر بیٹھے تھے، لوگوں کو اشکال ہوا کہ آپ شاید روزے سے ہیں۔ یہ خاتون تھی ام فضل رضی اللہ عنہا، انہوں نے دودھ کا پیالہ اللہ کے نبی کے پاس بھیج دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ پی لیا، تو سب لوگوں نے دیکھ لیا اور سمجھا کہ آپ روزہ نہیں ہے۔ تو لہذا روزہ رکھنا اس دن حاجیوں کے لیے مسنون نہیں ہے، غیر حاجیوں کے لیے اپنے اپنے ملک میں روزہ رکھنا مسنون ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد، یعنی سورج غروب ہونے تک آپ کو وہیں رہنا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ہم عصر کے بعد ہی نکل جائیں گے، مزدلفہ میں جگہ نہیں ہے، ہم جگہ پکڑنے کے لیے، جگہ تو ملے گی انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو سورج غروب ہونے تک آپ کو وہاں رہنا ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہوں، مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت مغرب اور عشاء جمع اور قصر کر کے پڑھیں اور سو جائیں۔ اب وہاں سے آپ کو جو ہے آپ دیکھیں گے لاکھوں لوگ چلتے ہوئے جاتے ہیں، اور مغرب کے بعد کا وقت ٹھنڈا بھی رہتا ہے، اور چلنے کی طاقت اگر آپ ہو تو چل کر جائیں، اور اگر گاڑی کا انتظام ہو تو گاڑی بھی بہتر ہے۔ اور ویسے میٹرو بھی آپ دیکھیں گے کہ میٹرو یہی نظر آئے گا، لیکن میٹرو تک پہنچنے کے لیے 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں، اور میٹرو میں بیٹھ گئے 5 منٹ میں پہنچا دیتے ہیں وہاں، پھر وہاں سے ٹرین پہ پہنچنے کے لیے 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں۔ تو کیونکہ بھیڑ بھاڑ رہتی ہے، اور انہوں نے ایسے سسٹم بنایا ہے کہ لوگ ایسے ہی چلے جائیں، ایسا گھوم کے پھر ایسا گھوم کے ویسا گھوم کے ان کو وہاں تک پہنچاتے، ورنہ لوگوں کی بھیڑ ہو جائے گی اور ایک دوسرے پہ گر جائیں گے۔ تو لہذا جو ہے اگر چل کر چلے جاتے ہیں تو اور بھی اچھا ہے کہ 1 گھنٹے میں آپ جو ہے عرفات سے مزدلفہ پہنچ جائیں گے، لیکن چلنے میں دشواری ہو اور خاص طور پر عورتیں ہوں تو مشکل ہو جاتی ہے، تو آپ گاڑی پہ بیٹھ جائیں، وہاں جا کر آپ کو عشاء کے وقت مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت پڑھ کے آپ سو جائیں۔ لیکن کبھی کبھی ٹریفک جام ہو جاتی ہے، مزدلفہ پہنچتے پہنچتے آپ کا 11 ہو گیا، ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے، تو عشاء کی نماز زیادہ سے زیادہ نصف شب تک آپ مؤخر کر سکتے ہیں، یعنی آدھی رات تک، اور آدھی رات تک کا تقریباً 11:30 پونے 12 تک۔ اگر اتنا آپ کو احتمال ہو کہ ہم مزدلفہ پہنچتے رات کے 2-3 بج جائیں گے، تو جہاں آپ کو جگہ ملے وہیں نماز پڑھ لینا چاہیے۔ عشاء کی نماز آپ مؤخر نصف رات سے زیادہ مؤخر نہیں کر سکتے ہیں، تو لہذا آپ وہاں پہنچ جائیں، اور وہاں تو کھلا میدان ہے، وہاں کوئی آپ کو ٹینٹ نہیں دیں گے، وہاں کوئی بستر اور کوئی صوفہ نہیں دیں گے، بالکل میدان چھوٹا ہے، اور وہاں صرف میدان میں سونا رہتا ہے آپ کو، تو آپ کے پاس کچھ حصیریں کچھ ہوں گی، جہاں جگہ ملے وہیں آپ لیٹ جائیں، لیکن آپ کو یہ کنفرم کر لینا ہے کہ ہم مزدلفہ کے اندر ہی ہیں، اور وہاں بڑے بڑے باؤنڈری اس کے لگے ہوئے ہیں کہ یہ مزدلفہ یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے، وہ دیکھ کر آپ کو مزدلفہ ہی میں آپ کو رہنا ہے۔ اس رات کو عبادت میں گزارنا مسنون نہیں ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عشاء کی نماز پڑھے، آپ سو گئے تھے، یہ کہیں کہ ہم وہاں پوری رات تہجد میں گزاریں گے، یہ مسنون نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کیا ہم کو بھی نہیں، اور علامہ ابن القیم کی تحقیق کے مطابق اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد بھی ادا نہیں فرمائی تھی، صرف سونا ہے وہاں پہ۔
کمزوروں، بیماروں، بچوں، بوڑھوں، عورتوں کو آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے مینا جانے کی اجازت ہے، یعنی رات کے آدھا حصہ گزرنے کے بعد مینا کی طرف چلے جا سکتے ہیں۔ کون کون لوگ ہیں؟ کمزور، بیمار، بچے، بوڑھے، خواتین۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی ایسے تو نہیں ہے جی۔ آدھی رات تک اگر مزدلفہ نہ پہنچ سکے تو جہاں جگہ ملے وہیں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لیں، پھر مزدلفہ میں داخل ہوں۔ 10 ذی الحجہ مزدلفہ میں فجر کی نماز، اب اس کے بعد آپ سو کر اٹھیں گے تو آج 10 تاریخ ہو گئی، یعنی 8 کو شروع ہوا تھا حج، 9 بھی ہو گیا اور 10 ذی الحجہ مزدلفہ میں فجر کی نماز اول وقت میں ادا کریں گے۔ آپ وہاں مشعر حرام میں جو مسجد ہے اذان ہوگی، آپ جہاں رہتے ہیں وہیں جماعت پڑھا لیں، 2 رکعت سنت پڑھ لیں، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ لیں۔ فجر کی نماز کے بعد مشعر الحرام پہاڑی ہے جہاں مسجد ہے، یہی مسجد ہے وہاں کی، اس کے پاس یا مزدلفہ میں کہیں بھی ذکر و دعا میں مشغول ہو جائیں یہاں تک کہ خوب روشنی پھیل جائے، یعنی فجر کی نماز تو اندھیرے میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ دعاؤں میں لگ جائیں قبلے کی طرف منہ کر کے۔ فجر کی نماز کے بعد جب اچھی طرح روشنی پھیل جائے، اجالا ہو جائے، وہ تب تک آپ دعاؤں میں لگے رہیں۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی وقت ہو جائے، اجالا پھیل جائے، آپ کو مینا کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ تو مینا وہاں سے بالکل ڈسٹینس کم ہے، آپ چل کر بھی چلے جا سکتے ہیں۔ مزدلفہ سے مینا سکون اور وقار کے ساتھ آنا چاہیے، لیکن وادی محصر جہاں اصحاب فیل پر عذاب وہ نازل ہوا تو وہی وہ وادی ہے، سے ممکن ہو تو تیزی سے گزر جانا چاہیے اگر آپ کا گزر وہاں سے ہو رہا ہو۔ اب جب مینا پہنچ جائیں گے تو آپ سب سے پہلے ٹینٹ پہنچ جائیں گے، پورا سامان وہاں اتار دیں گے، اور ابھی بھی آپ کو لبیک اللہم لبیک کہتے ہی رہنا چاہیے۔ یہ جو 10 ذی الحجہ یہ بڑا اہم دن ہوتا ہے اور بڑے بڑے کام ہوتے ہیں یہاں پہ۔ یہاں 4 کام آپ کو یہاں کرنا ہوتا ہے آج 10 ذی الحجہ کو۔ کیا؟ سب سے پہلے جمر عقبہ، یعنی بڑے جمرہ کو، یعنی 3 جمرات ہیں، پہلا چھوڑ دیں، دوسرا چھوڑ دیں، تیسرا جمرہ کو ایک ایک کر کے 7 کنکریاں اللہ اکبر کہتے ہوئے ماریں، یعنی اللہ اکبر کہہ کر وہ کنکری حوض میں گر جائے کافی ہے، یہ پہلا کام ہوگا۔ یعنی اپنے ٹینٹ میں ساری چیزیں اتار کر ناشتے وشتے سے فارغ ہو کے آپ جو ہے اسی وقت نکل جائیں، بہتر ہے وقت۔ لیکن اگر حکومت کی طرف سے کبھی یہ اشارہ ہوتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں نکلنا ہے، بھیڑ بہت زیادہ ہے، تو روک دیے جاتے ہیں، اس کی یا تو ظہر کے وقت پڑھیں، ظہر کے بعد ہے، ظہر کے بعد جائیں، ظہر کے بعد بھی بھیڑ ہے تو عصر کے بعد جائیں، عصر کے بعد بھی بھیڑ ہے تو مغرب کے بعد جائیں، مغرب کے بعد بھی بھیڑ ہے تو عشاء کے بعد بھی جا سکتے ہیں۔ تو لہذا جو ہے یہ ایسے مقامات ہیں جہاں لوگوں کی بھیڑ ایک جگہ جمع ہوتی ہے اور گڑبڑ پیدا ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ سعودی حکومت نے اتنا اچھا انتظام کیا ہے کہ یہ جو بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے لوگوں کا جو مدبھیڑ ہونا یہ اس سے جو ہے کم ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد دوسرا عمل ہے قربانی کرنا، مینا میں یا مکہ میں۔ قربانی کے لیے عام طور پر آج کل وہ یہ کسی کو وکیل بنا دیتے ہیں، یا راجی بینک کی طرف سے آپ کو ٹوکن دے جاتے ہیں کہ آپ اتنا پے کریں گے کہ آپ کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، یا لوکل بھی ملتے ہیں، لیکن بھروسہ مند ڈھونڈے کہ آپ کی طرف سے قربانی ادا ہو، ایسا نہیں کہ وہ پیسے لے کے ہی قربان ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد آپ کی وہ قربانی، آپ کی دوسرا عمل ہوگا قربانی، آپ اس کے لیے کوئی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے حساب سے کر لیں گے۔ لیکن لوگ کبھی وقت بھی دیتے ہیں کہ آپ کی قربانی ہم 10 ذی الحجہ کو ظہر سے پہلے کر لیں گے، کر کے آپ کو فون کر دیں گے اور فوٹو بھیج دیں گے، ایسا بھی لوگ بتاتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا عمل ہے بال کٹوانا یا منڈوانا۔ تیسرا عمل ہے سر کے بال نکالنا، مکمل طور پر نکال دینا یا کٹنگ کرنا، اور یہ بہتر ہے کہ آپ مکمل طور پر منڈوا لیں۔ اور چوتھا کام مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت یا طواف افادہ اور سعی کرنا، یہ چوتھا کام رہتا ہے۔ مکہ وہاں سے پھر آپ غسل کر کے کپڑے چینج کر کے آپ جو ہے مکہ جائیں، طواف کریں اور سعی کریں۔ تو پہلا کام جمر عقبہ کو کنکری مارنا، دوسرا کام قربانی دینا، تیسرا کام سر کے بال نکالنا، چوتھا کام مکہ جا کر طواف اور سعی کرنا۔ ان 4 کاموں میں سے 2 کام اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ احرام کھول دے سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے کنکری مار لیا، اس کے بعد قربانی ہو گئی، آپ کا فون بھی آ گیا سمجھیے، یا نہیں تو آپ نے سر کے بال نکال لیے، تو آپ جو ہے ٹینٹ میں آ کر یہ احرام اتار سکتے ہیں اور نارمل کپڑوں میں آ سکتے ہیں۔ لیکن مباشرت اس وقت تک جائز نہیں ہوگی جب تک کہ آپ طواف اور سعی نہیں کر لیں گے۔ اس کو کہتے ہیں تحلل اول، کہتے ہیں کہ کوئی 2 کام کر کے آپ احرام کھول سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد عورتیں نوزپیزی پہن سکتی ہیں، اور مرد حضرات ٹوپی پہن سکتے ہیں، جبے پہن سکتے ہیں، جو بھی چاہے پہن سکتے ہیں۔
انہی نارمل کپڑوں میں وہ مکہ جائیں، طواف اور سعی کر کے واپس آ سکتے ہیں۔ یہ چیز ہم کو معلوم ہونی چاہیے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ جو 4 کام ہیں یہ آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک ہی ساتھ جو ہے سب ایک جگہ جمع ہو جائیں تو مشکل ہوتی ہے۔ اللہ کے وسلم اس وقت آپ بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول میں نے پہلے طواف کر لیا، کنکری بھی نہیں مارا، طواف کر لیا۔ اب اللہ کے رسول نے کہا کہ افعل ولا حرج، چلو کوئی بات نہیں۔ کسی نے کہا کہ میں نے سر پہلے منوا لیے، افعل ولا حرج۔ تو یہ چاروں کام آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہندوستان کی، پاکستان کی احناف جو جماعت ہے وہ لوگ اس ترتیب کو ضروری سمجھتے ہیں، اس ترتیب کو ضروری سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ کنکری مارنے کے بعد جب تک ان کی قربانی کی اطلاع نہیں ملتی وہ سر کے بال نہیں نکالتے، جبکہ بہتر اور افضل تو یہی ہے۔ لیکن حدیث سے جو ہے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ یہ ترتیب ہی سے کریں، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود اجازت دی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کام اللہ کے رسول میں نے پہلے کر لیا بعد میں کرنا تھا، کہا کہ افعل ولا حرج۔ صحابی کہتے ہیں کہ اس دن اللہ کے نبی سے جتنے بار بھی پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے یہ کام پہلے کر لیا جو بعد میں کرنا تھا، آپ نے کہا کہ افعل ولا حرج، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جب اتنی چھوٹ ہے تو ہم کیوں اس کے پابند بنیں؟ اور اگر کوئی انسان مزدلفہ سے ڈائریکٹ مکہ چلا جاتا ہے، جا کے طواف اور سعی کر کے سر بال نکال کے آ کے پھر کنکری مارتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے۔ اور ویسی صورت میں اور آسانی ہوتی ہے کہ مکے میں بھیڑ کم ہو جاتی ہے، یعنی سیدھے 8، 9، 10 بجے 11 بجے آپ مکہ پہنچ جائیں، طواف اور سعی کریں، سر کے بال نکال کے نارمل کپڑے پہن کے آپ آ کے اس کے بعد کنکری ماریں۔ ایسا بھی لوگ کرتے ہیں، کیونکہ آپ اس دن کنکری مار کے قربانی دے کے آپ ظہر یا عصر کے وقت جب پہنچتے ہیں تو اتنی بھیڑ رہتی ہے، اتنی بھیڑ کے لوگوں کو قدم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور طواف کے دوران خاص طور پر۔ اور اس دن جو ہے وہ پابندی نکل جاتی ہے کہ جو احرام کی حالت میں ہے انہی کو انٹری ہے، ویسا نہیں ہے، اس دن وہ پابندی نکال دیتے ہیں، سمجھے لوگ، کیونکہ لوگ نارمل لباس میں ہوتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو 11، 12، ایک 4-5 دن وہ پابندی ہٹ جاتی ہے، آپ جتنا چاہیں آپ جو ہے، اور وہ بھیڑ بھی رہتی ہے کیونکہ طواف زیارہ جو ہے یہ رکن ہے، یہ تو لوگ جو ہے اس وقت نارمل کپڑے میں جا کر کر لیتے ہیں۔ تو یہ 10 ذی الحجہ کے 4 کام بڑے اہم ہیں۔ جمرہ عقبہ، بڑے جمرہ کو ایک ایک کر کے سات کنکریاں اللہ اکبر کہتے ہوئے مارنا۔ تو کنکری مارنے سے پہلے آپ لبیک اللہم لبیک پڑھنا بند کر دیں۔ تو لبیک اللہم لبیک کب شروع کیے تھے؟ حج کی نیت کرنے کے بعد شروع کیے تھے، 8 ذی الحجہ کو یا 7 ہی کو، 9 کو بھی آپ تلبیہ پڑھ رہے تھے، 10 کو بھی پڑھ رہے تھے، کنکری مارنے تک آپ کا یہ وقت ہے۔ اس کے بعد آپ کنکری مارے۔ کنکریاں مارنے کا افضل وقت سورج طلوع ہونے کے بعد سے زوال آفتاب تک ہے۔ اگر بھیڑ وغیرہ کی وجہ سے اس وقت کنکریاں نہ مار نہ سکے تو رات تک بھی مار سکتے ہیں۔ آخری کنکری مارنے تک تلبیہ کہتے ہیں، آخری کنکری یعنی تلبیہ شروع کرنے کے بعد جب آخری کنکری ماریں گے تب آپ کو تلبیہ لبیک اللہم لبیک پڑھنا بند کرنا چاہیے۔ کنکریاں دیکھیں موٹے چنے سے ذرا بڑی ہوں، بہت بڑے بڑے پتھر بھی نہیں اور چھوٹے بالکل کنکر بھی نہیں، اور بالکل نارمل ہونے چاہیے، چنے کے دانے کے برابر موٹے چنے۔ صرف کنکریاں ہی مارنا ہے، لوگ غصے میں جوتے، چپل، چھتریاں جو ہوا مار دیتے ہیں غصے سے، ایسا بالکل غلط ہے، اور وہ بھی مارنے کا انداز بھی لوگوں کو غصے سے مارتے ہیں، ایسا نہیں۔ اللہ کے رسول نے جو بتایا اسی حساب سے ہم کو ماننا چاہیے۔ صرف کنکریاں مارنے کے بعد بھی احرام کھول کر عام لباس میں پہن سکتے ہیں، لیکن البتہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 3 کاموں میں یعنی رمی جمرہ، حلق یا تقصیر اور طواف افاضہ میں سے کوئی 2 کام کر لے احرام کھولے، کیونکہ جمہور اہل علم کی رائے ہے۔ آپ جو ہے آپ ناخن نکال سکتے ہیں، خوشبودار خوشبو لگا سکتے ہیں، آپ توپ یا جو آپ نے پہننے ہوں پہن سکتے ہیں، جوتے پہن سکتے ہیں۔ کنکریاں مزدلفہ سے اٹھانا ضروری نہیں ہے، مینا سے بھی لی جا سکتی ہیں۔ اب کچھ لوگ اہتمام کرتے ہیں، جیسے ہی وہ مزدلفہ پہنچتے ہیں کنکریاں چننے میں لگ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہیں چننا ضروری ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ وہاں بھی سے لے سکتے ہیں، مینا سے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ کنکریاں مارنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کھڑے ہوں کہ جمرات سامنے ہوں، کعبہ بائیں جانب اور مینا دائیں جانب۔ یہ جو کنکریاں ہیں وہ مینا کے اینڈ میں ہے، اب ایسا کھڑے ہوں کہ یہاں کنکریاں مارنے ہوں، لیفٹ سائڈ میں کعبہ ہو اور رائٹ سائڈ میں مینا ہو، یہ جو ہے مسنون طریقہ ہے۔ لیکن وہ بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے یہ طریقہ اپنایا نہ جا سکتا ہو تو کہیں بھی کھڑے ہو کر آپ مار سکتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو چاشت کے وقت کنکری ماریں اور بعد کے دنوں میں زوال کے بعد کنکریاں ماریں، یعنی 10 ذی الحجہ کو جو کنکری ماریں گے وہ ناشتے کے بعد ہی، لیکن
11-12 کو جب ماننا ہے وہ زوال کے بعد ہی ماننا ہے، زوال کے بعد ہی ماننا ہے، جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ہر کنکری کا حوض میں گننا ضروری ہے، چاہے ستون سے لگے یا نہ لگے۔ جمرات کے قریب پڑی ہوئی کنکریاں بھی اٹھا کر مار سکتے ہیں، یعنی وہاں بھی کچھ کنکریاں پڑی رہتی ہیں، لوگوں سے مس ہو جاتی ہیں تو وہ بھی آپ مار سکتے ہیں۔ کمزور افراد اور فجر سے پہلے بھی جمر عقبہ کو کنکریاں مار سکتے ہیں، یعنی جن لوگوں کو مزدلفہ میں آدھی رات کے بعد مزدلفہ چھوڑنے کی اجازت ہے وہ لوگ فجر سے پہلے بھی مار سکتے ہیں۔ ویسے تمام حجاج کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ سورج طلوع ہونے کے بعد جمر عقبہ کو کنکریاں مارے۔ قربانی 13 ذی الحجہ کا سورج غروب ہونے تک جائز ہے، یعنی 10 کو بھی آپ قربانی دے سکتے ہیں، 11 کو بھی، 12 کو بھی، 13 کو بھی، سورج غروب ہونے تک آپ کو قربانی کرنے کی اجازت ہے۔ ہر حاجی یعنی حج تمتع و حج قران کرنے والے کی طرف سے قربانی واجب ہوتی ہے۔ بکرا ہو تو ایک حاجی کی طرف سے ادا ہو جائے گا، یعنی اگر آپ میاں بیوی دونوں جا رہے ہیں تو دونوں کی طرف سے 2 بکرے ہوں گے۔ اب عام قربانی بقرعید کی قربانی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بکرا سارے گھر والوں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، یعنی میاں بیوی اور بچے، لیکن حج میں اگر فیملی کے جتنے افراد جائیں گے سب کی طرف سے قربانی واجب ہے، جیسے میاں بیوی ان کے 2 بچے ہوں تو 4 ہو جائیں گے، اور اگر اونٹ ہو تو اس میں شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ میں 7 حصے، گائے میں 7 حصے آپ شریک ہو سکتے ہیں۔ اپنے جانور کی قربانی کا گوشت بھی کھانا مسنون ہے اگر یہ ممکن ہو تو، کیونکہ یہ عام طور پر جو ہے امپاسبل ہوتا ہے کہ آپ وہاں جائیں اور وہاں سے گوشت لا کے بنائیں، یہ سب مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر قربانی دینے کی طاقت نہ ہو، جیسے کسی کے پاس پیسے گم ہو گئے، پیسے ہی نہیں ہیں، تو 3 روزے حج کے دنوں میں 11، 12، 13 ذی الحجہ میں یا اس کے بعد مکے میں یا اور 7 واپس آنے کے بعد گھر جا کر رکھنا ضروری ہے۔ ایام تشریق میں روزہ صرف قربانی نہ ہونے کی صورت میں رکھ سکتے ہیں، عام نفل روزے نہیں رکھ سکتے، جیسے ہم بقرعید کے دن ہم قربانی دیتے ہیں، 11، 12، 13 کو ہمارے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ البتہ وہ حاجی جن کو قربانی دینے کی استطاعت نہیں ہے وہ ان دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں جب وہ مینا میں رہیں گے۔ قربانی کے لیے اگر کوپن لیے ہوئے ہوں یا کسی کو وکیل بنا چکے ہوں تو جمر عقبہ کو کنکری مارنے کے بعد بقیہ کام کر لیں گے۔ عورتیں چوٹی کے آخری حصے کی ایک پورے کے برابر، یعنی پورا کا مطلب یہ ایک حصہ جو بتایا گیا ہے اتنا بال وہ کاٹ لیں گے۔ بصورت عذر طواف زیارت یا طواف افادہ اور سعی بعد کے دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، بلا وجہ طواف زیارت مؤخر کرنا درست نہیں ہے۔ یعنی یہ جو 4 کام ہیں، کنکری مارنا، قربانی دینا وہ تو کوئی ادا کر دیں گے، اور سر کے بال نکالنا، آپ اس دن تھک گئے سمجھیے، مینا میں تھک گئے 10 ذی الحجہ کو، تو آپ وہیں سو جائیے، پھر آپ کو مکہ جا کر پھر آنا اور تھکنا، اور بعض لوگ تھک جاتے ہیں تو وہیں سو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ ڈے اٹھیں گے 11 تاریخ کو، آپ فجر کی نماز پڑھ کے جا کے طواف زیارت اور سعی کر کے آ سکتے ہیں، اور یہ بہت کم ملتا ہے موقع، بعض لوگوں کو تو مشکل ہو جاتی ہے، تھک جاتے ہیں وہ لوگ، لیکن جتنا جلد ہو سکے طواف زیارت اور سعی کر لینا چاہیے۔ طواف زیارت اور سعی کے بعد ہی بیوی حلال ہو جائے گی، اس کے سے پہلے نہیں ہے۔ 4 کام جب مکمل ہوں گے تبھی مباشرت جائز ہوگی۔ طواف زیارت اور سعی کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے پھر مینا واپس آ جائیں اور رات وہیں گزاریں، یعنی آپ وہاں چلے گئے 10 ذی الحجہ کو طواف اور سعی کر لیا، آپ کو رات یہیں آنا ہے، گھر سے رات آتے 11، 10، 11، 12 ہو جائیں، اور بھی ٹرافک بھی بہت ہوتی ہے، آپ وہاں عشاء کو بیٹھے گاڑی پہ پہنچتے 12 ہو جائیں، ہو سکتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن آپ کو رات وہاں اس میں آ کر گزارنا ہے، ٹینٹ میں، مینا میں۔ ان تینوں دنوں میں تینوں جمرات کو زوال آفتاب کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے 7 کنکریاں ایک ایک کر کے ماریں گے۔ آپ جب سو جائیں گے تو نیکسٹ ڈے اٹھیں گے تو 11 ذی الحجہ ہوگا، فجر کی نماز پڑھیں گے، ناشتے وشتے سے فارغ ہو جائیں، عام نماز رہیں گے، اس کے بعد آپ کو زوال تک کا انتظار کریں۔ ایسا نہیں کہ ناشتہ کرتے ہی کنکری مارنے کے لیے نکل گئے، لوگ نکل جاتے ہیں ویسے، آپ کو زوال کا انتظار کرنا ہے۔ اللہ کے وسلم نے انتظار کیا، اس کے بعد زوال کے بعد یا ظہر کے بعد پہلے جمرات کو کنکری مارے، دوسرے کو مارے، پھر تیسرے کو مارے، یہ کام 11 ذی الحجہ کو رہ گیا ہے۔ ان دنوں مکہ جانا اور طواف کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ جو ہے 11 ذی الحجہ کو نفل طواف کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز پڑھیے، جا کے طواف کر کے آ جائیے، زوال تک کا آپ کا ٹائم فری ہے۔ چھوٹے اور درمیانے جمرات کو کنکری مارنے کے بعد ایک طرف ہو جائیں اور قبلہ رخ ہو کر خوب دعائیں کریں، لیکن جمر عقبہ کے پاس دعائیں نہ کریں، یعنی پہلے چھوٹے جمرات کے پاس بسم اللہ اکبر کر کے 7 کنکریاں ماریں گے، اس کے بعد ایک طرف ہو جائیں، دعائیں کریں قبلے کی طرف کر کے رائٹ سائڈ میں، اس کے بعد پھر دوسرے کو ماریں کنکری، پھر لیفٹ سائڈ ہو کر دعائیں کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ کئی لوگ کھڑے ہو کر دعائیں کرتے ہیں،
اس کے بعد تیسرے جمرات کو کنکری مار کے کھڑے نہ ہوں، آپ نکل جائیں۔ ان دنوں تمام نمازیں ان کے اوقات پر قصر اور باجماعت ادا کریں، یعنی آپ 11 کو رہیں گے 5 نمازیں پڑھیں گے، 12 کو رہیں گے، آپ جتنی نمازیں یہاں پڑھتے ہیں پورے قصر کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن جمع بین الصلاتین نہیں کریں گے۔ اگر کوئی حاجی 12 ذی الحجہ کو اپنا حج ختم کرنا چاہے تو مغرب سے پہلے ہی اس کو مینا سے نکل جانا چاہیے، یعنی آپ اب اس سے سو جائیں گے تو پھر اس کے اٹھیں گے تو 12 ذی الحجہ ہوگا، فجر کی نماز پڑھیں گے، زوال تک کا انتظار کریں گے، اس کے بعد اپنے سارے سامان لے کر آپ جائیں کنکری مار کے، ویسے ہی آپ مکہ نکل جائیں۔ یا اگر کنکری مار کے پھر آتے ہیں اب ٹینٹ میں، آپ مغرب سے پہلے نکل جانا چاہیے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مغرب سے پہلے گاڑی میں بیٹھے لیکن ٹرافک کی وجہ سے مینا ہی میں مجبوری سے ہے، تب کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خود ارادے سے آپ کو وہاں رہنا نہیں ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر وہیں رہ جائے، مغرب ہو جائے تو اس کو رات وہیں گزارنا ہوگا، اور رات اس کے بعد 13 ذی الحجہ کو زوال کے بعد کنکری مار کے وہ مکہ جا سکتا ہے۔ ہاں اگر مینا میں ہی بلا وجہ مغرب گزار دے تو پھر اگلے دن 13 ذی الحجہ کو بھی کنکریاں مارنا ضروری ہے۔ 12 ذی الحجہ کو مینا سے واپس جانا جائز ہے، لیکن 13 ذی الحجہ کو واپس جانا سنت رسول اور افضل ہے، یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ افضل چیز کو پائیں تو وہ 13 کو بھی وہیں رہ جائے، یعنی 12 کی رات وہیں گزارے، اس کے بعد فجر پڑے گا تو 13 ذی الحجہ ہوگا، زوال کے بعد کنکریاں مارے۔ آپ دیکھیں گے کہ مینا 90% اس دن خالی ہو جاتا ہے۔ اب آرام سے رہ سکتے ہیں، جن کو صحت ہو آرام سے یہ سنت ادا کریں۔ وہ لوگ جو ہے جلدی میں چلو ہم یہاں سے نکل جائیں گے، بڑی پریشانی سے نکل جاتے ہیں، تو آپ جو ہے آرام سے وہاں رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد زوال کے بعد 13 ذی الحجہ کو کنکری مار کے آپ کو نکلنا ہے۔ مینا میں قیام کے دوران کثرت سے ذکر و اذکار کریں۔ اب مینا میں کوئی کام نہیں رہتا، لوگ باتوں میں اس میں ارے آپ کو قرآن کی تلاوت کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، بہتر ہے یہی، ورنہ لوگ بس وہ آن لائن باتیں کرتے رہنا، ہم کو بھی دکھا رہنا کہ ہم یہاں ہیں ہم وہاں ہیں، تو پوری دنیا کو اپنی نمائش کرتے رہتے ہیں، تو اس کا استعمال جو ہے کم سے کم ہونی چاہیے۔ وہ عورتیں جن کو جو ہے عذر لاحق ہو جائے ان کو جو ہے حج کے سارے ایام کام ادا کرنے چاہیے، صرف ان کو طواف کرنے سے روکا گیا ہے۔ اللہ کے وسلم کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا، ایک تو اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ ان کو ولادت ہو گئی تھی، اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ کا خود واقعہ ہے کہ وہ احرام باندھ کر گئے تھے مکہ سے تھوڑی دور پہلے صریف نامی مقام پر ان کو عذر لائق ہو گیا، تو وہ عمرہ انہوں نے نہیں کیا۔ اس کے بعد حج کے ایام شروع ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کی تیاری کر رہے تھے، گئے عائشہ ان کے پاس، وہ رو رہی تھی، پوچھا کیا بات ہے، کہا کہ عذر لائق ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ تو آدم کی بیٹیوں پر اللہ نے چیز تقدیر میں لکھ دیا ہے، بس تم یہ کرو کہ افعلی کما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت، کہ حاجی جو کام کرتے تم کرو، مینا میں رہنا، مزدلفہ میں رہنا، عرفات میں رہنا، سب تم کو کرو، غیر اللہ تطوفی بالبیت، بیت اللہ کا طواف تم ادا نہیں کر سکتے۔ اگر سخت مجبوری ہو تو ایام تشریق یعنی 11، 12 اور کی راتیں مکے میں گزار لیں، اور دو دنوں کنکریاں کسی ایک دن ماننے کی اجازت ہے، وہ ایک عذر کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد آپ وہاں جا کر نارمل رہیں، آپ کیونکہ آپ نے طواف بھی کر لیا، طواف زیارت اور سعی بھی کر لیا، آپ کا جو ہے تقریباً 95% حج ہو گیا آپ کا، وہاں نارمل آپ 2-3 دن تھکاوٹ میں نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے کہ چلو ہم کوئی پرچیز کر لیں گے، جدہ جائیں گے، طائف جائیں گے، کوئی سامان خریدیں گے، تو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ مکہ چھوڑنے سے پہلے آپ کو طواف کر لینا چاہیے، طواف وداع ہوتا ہے۔ گرچہ آپ کا ارادہ ہو کہ آپ کو وہاں کر پھر رہنا ہے، 10 دن رہنا ہے آپ کو، یا نہیں تو آپ کہیں بھی نہیں جانا ہو، تو آپ جب مکہ چھوڑیں گے آخری آپ کا جو جرنی ہوگا تو آپ کو طواف وداع کرنا ضروری ہے۔ یہی طواف وداع ہے۔ حج کا آخری واجب عمل یہ ہے کہ آپ مکہ سے روانہ ہونے سے پہلے طواف وداع ضرور کر لیں۔ طواف وداع آپ عام لباس ہی میں کریں گے، اس کے بعد صحیح نہیں ہوتی ہے، تو آپ کا یہ آخری عمل بس میں نکلنے سے پہلے آپ کو یہ طواف کر لینا ہے۔ تو یہ تو مدینہ جانے سے پہلے یا مکہ چھوڑنے سے پہلے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف پرچیز کے لیے، ان کو کبھی دمام جانا ہو، کبھی ریاض جانا ہو، کبھی جدہ جانا ہو، ایسے لوگوں کے لیے بھی چاہیے کہ وہ طواف وداع کر لیں، گرچہ ان کو بعد میں آ کر کئی دن رہنا ہو۔ اس کے بعد جب ان کو لاسٹ جرنی ہوگا، آخری سفر ہوگا، تو بہتر ہے کہ وہ دوبارہ طواف وداع کر لیں، یا ایسے ہی وہ آ سکتے ہیں واپس۔
اس طواف میں احرام دائیں کندھے کا کھلا رکھنا، تیز چلنا، سعی کچھ نہیں ہے، بلکہ صرف طواف کی بعد 2 رکعتیں پڑھیں اور روانہ ہو جائیں۔ ہاں، تو یہ جو ہے حج کا طریقہ ہے۔ آپ طواف وداع کر لیں گے تو آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ آپ کو حج کی قبولیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، حج کی قبولیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جی، یہاں تک حج کا طریقہ بھی ہو گیا۔ بس یہی ایام ہیں حج کے، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ۔ 8 ذی الحجہ کو مینا میں رہیں گے، 9 ذی الحجہ کو عرفات میں رہیں گے، پھر شام میں مزدلفہ پہنچ جائیں گے، پھر اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو مینا پھر آ جائیں گے، پھر 11 12 کو بھی مینا ہی میں رہیں گے۔ یہی 5 ایام ہیں حج کے، بس اس کے بعد طواف وداع کر لیں گے تو آپ کا حج مکمل ہو گیا۔